السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں؟ آج میں آپ کو چمگادڑ کے بارے میں حیران کن حقائق بتاتا ہوں۔ ناظرین، چمگادڑ کو دن کو کچھ بھی نظر کیوں نہیں آتا؟ چمگادڑ اڑتے ہوئے بچوں کو دودھ کیسے پلا لیتی ہے؟ چمگادڑ دوران پرواز سیکشول ملاپ، جو جنسی ملاپ ہوتا ہے، یہ جنسی ملاپ کیسے کر لیتی ہے اڑتے دوران؟ چمگادڑوں کے گھونسلوں میں پائی جانے والی خطرناک ترین دھات سرخ پارے کی ریئلٹی کیا ہے؟ اور جب مسجد اقصی کو ویران کیا گیا تھا تو چمگادڑ نے کیا دعا مانگی تھی؟ اور چمگادڑ کا تیل کیسے تیار کیا جاتا ہے جس سے فالج کا مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو الفخاش یعنی چمگادڑ کے بارے میں ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ ناظرین، چمگادڑ اڑنے والا ایک ممالین جانور ہے، ممالیہ جانور ہے۔ یہ پرندوں کے برعکس اڑنے کے ساتھ ساتھ چل پھر بھی سکتے ہیں، مگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور چلنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ قدرت نے اس کے پنجے کو ایسی شکل دی ہے جو ہوا میں اس کو اڑنے میں مدد کے ساتھ ساتھ اسے سپورٹ بھی فراہم کرتے ہیں۔ چمگادڑ واحد دودھ دینے والا جاندار ہے جو اڑتا بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جاندار جو دودھ پلاتا ہو وہ نہیں اڑتا ہے۔ چمگادڑوں کی 1400 اقسام ہیں، ان میں سے 3 اقسام ایسی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کا خون بھی چوستی ہیں، جو انسانیت کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے۔ ان کی عمر 10 سے 31 سال تک ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان کے منہ میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ایک چیخ کی آواز نکالتا ہے جس سے انہیں فاصلہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی خاصیت کی بدولت وہ راستے کا، ڈائریکشن کا تعین کر سکتی ہیں۔ ناظرین، چمگادڑ کی آواز نکالنے کے عمل کو چرب کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا نا بڑا چرب زبان آدمی ہے۔ چمگادڑ کی آواز نکالنے کے عمل کو چرب کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر یہ اب سلسلہ تقریباً معدوم ہو گیا ہے۔ ناظرین، کیڑے مکوڑوں کو کھانے والی چمگادڑوں کو ماحول دوست اور انسانی دوست بھی مانا جاتا ہے۔ ناظرین، عام طور پر آم اور کیلوں کی فصل کی پولینیشن کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی کیڑوں سے نجات دلانے میں بھی معاون ہے، اور رات کی یہ دلچسپ مخلوق ماحولیات کا لازمی حصہ ہے۔ ناظرین، چمگادڑ گھونسلہ نہیں بناتی بلکہ پرانی عمارتوں، غاروں اور درختوں سے اپنے پنجے کے بل لٹک کر زندگی گزارتی ہے۔ چمگادڑ پرندہ نہیں، اصل میں جانور ہے۔ جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے۔ بصارت سے محروم ہونے کے باوجود یہ بڑی مہارت سے شکار کرنے کا فن رکھتی ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث بنتے شہر اور زرعی زمینیں ختم ہونے کے باعث چمگادڑ شہروں سے نقل مکانی کر رہی ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ چمگادڑ سورج کی روشنی میں بالکل اندھی ہو جاتی ہے اور سورج کی شعاعیں اس کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہیں، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رات کے گپ اندھیرے میں بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اڑتی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر چمگادڑ اڑتے ہوئے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کر دودھ بھی پلاتی ہے، اور جنسی ملاپ بھی اڑتے ہوئے کرتی ہے، یعنی سیکشول انٹرکورس بھی اڑتے ہوئے کرتی ہے۔ یہ صلاحیت قدرتی طور پر چمگادڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چمگادڑ کے گھونسلے میں پائی جانے والی خطرناک ترین دھات سرخ پارے کی۔ ناظرین، ایک بہت بڑی یہ فراڈ سکیم تھی جو کئی سالوں سے چلی آ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سرخ پارے کو چمگادڑ کے گھونسلوں کے ساتھ جوڑنے کا فراڈ ایران میں شروع ہوا تھا، اور بعد میں یہ اردن، آذربائیجان، ترکی اور عراق تک پہنچ گیا، جبکہ آج کل مشرق وسطی میں بھی اسی فراڈ سکیم پر یقین کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ چمگادڑ کے گھونسلے کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ سرخ پارا کیا ہے، اس حوالے سے بہت سی تحقیقات، مختلف باتیں سامنے آئی ہیں، تاہم کسی بات کو بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ مختلف محققین کے مطابق سرخ پارے کا نام سب سے پہلے 1970 میں استعمال ہونا شروع ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نیوکلیئر آلات میں استعمال ہونے والی کوئی چیز ہے، جس کے بعد مختلف دہائیوں میں یہ فراڈ کی مختلف شکلوں میں پیش ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ مایا شکل میں ہے، تو کبھی اس کو پاؤڈر بتایا جاتا، شاید آپ نے اس پارے کے بارے میں سنا بھی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن میں بھی پایا جاتا ہے، تو کبھی کہا جاتا کہ یہ پرانی سلائی مشین میں بھی موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس فراڈ سکیم کو کئی عرصے سے لوگوں کے سامنے
پیش کیا گیا اور اسی فراڈ کو پھر چمگادڑ کے گھونسلے سے آخرکار جوڑا گیا۔ ناظرین، کتاب الحیوان، کتاب جو ہے حیات الحیوان کے مصنف رائٹر نے لکھا ہے کہ جب مسجد اقصی کو ویران کیا گیا تو چمگادڑ نے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے پاور، انرجی، طاقت عطا فرما کہ میں مسجد اقصی کو ویران کرنے والوں کو پانی میں غرق کر دوں۔ ناظرین، اس کتاب میں چمگادڑ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو فالج ہو جائے تو وہ تیل میں چمگادڑ کا سر رکھ کر اسے بھون کر کوئلے بنائے، پھر سر کو پھینک دے، پھر اس تیل سے مالش کرے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس بات میں کتنی صداقت ہے، یا یہ علاج واقعی درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات کتاب حیات الحیوان میں لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، چمگادڑ کی کئی نسلیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، جن میں ایک نسل کی چمگادڑ کا سائز انسانی انگوٹھے جتنا ہوتا ہے، مگر چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں دیوقامت چمگادڑ بھی دنیا میں پائے جاتے تھے، جن کا سائز ہاتھی جتنا تھا۔ قدیم ڈائنوسور کی باقیات میں بھی چمگادڑ کی شکل پائی گئی ہے۔ ناظرین، چمگادڑ پر یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس چمگادڑ کی وجہ سے پھیلا ہے، مگر بعد میں ماہرین نے تحقیق کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ کرونا وائرس سے چمگادڑ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ناظرین، پاکستان میں سندھ میں بہت بڑے سائز کے چمگادڑ پائے جاتے ہیں، مگر اکثر مقامی لوگوں کو اگر ایسا چمگادڑ نظر آ جائے تو اسے مار دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ سندھ کے کچھ مقامی لوگ ان چمگادڑوں کو اڑنے والی لومڑیاں بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، ایسے ہی چمگادڑ بھی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جس کے انسان کو کافی فائدے ہیں اور بعض اوقات یہ انسان کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ دنیا بھر میں چمگادڑوں کی کئی نسلیں موجود ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ چین میں پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں چمگادڑ کھانا حرام ہے، مگر دوسرے مذاہب کے لوگ اسے کھاتے بھی ہیں، اور خاص طور پر چین میں چمگادڑ کا سوپ بھی بہت مشہور ہے۔ آپ کو چمگادڑ کے بارے میں یہ انفارمیشن کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔